امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے امن منصوبے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس موقع پر وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ کے ہمراہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو بھی تھے۔ انہوں نے موجودہ امن منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے اسے تاریخی دن قرار دیا۔ ٹرمپ نے بتایا کہ اس منصوبے کو تیار کرنے میں عرب اور دیگر ملکوں کی حمایت شامل رہی ہے۔ اس منصوبے کے تحت اسرائیلی یرغمالیوں کی فوری رہائی، حماس کو غیر مسلح کرنا اور امن بورڈ کا قیام اہم ہے۔ ٹرمپ کے مطابق عرب اور مسلم ریاستیں غزہ کو غیر عسکری زون بنانے پر متفق ہو گئی ہیں اور ایک نیا عبوری انتظامی ڈھانچہ بنایا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ وہ خود غزہ کی تعمیر نو اور بین الاقوامی نگرانی کے نگراں بورڈ آف پیس کے سربراہ ہوں گے، اور اس ذمہ داری کو انہوں نے قبول کر لیا ہے کیونکہ فریقین نے ان کو اس کا اہل قرار دیا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ عرب اور مسلم ممالک غزہ کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسلم ممالک حماس سے اس بارے میں بات چیت کرے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے ساتھ ملاقات کے بعد صدر ٹرمپ نے مشترکہ پریس کانفرنس میں غزہ جنگ بندی کے حوالے سے یہ اعلانات کیے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے ان کے غزہ امن منصوبے کو قبول کرنے کی آمادگی ظاہر کر دی، اور اگر حماس بھی اس کو تسلیم کر لیتی ہے تو تمام اسرائیلی یرغمالی 72 گھنٹے کے اندر رہا ہوں گے۔ ٹرمپ نے حماس کو دھمکی بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ حماس نے اس معاہدے کو تسلیم نہیں کیا تو اسرائیل کو اپنی فوجی طاقت استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ اس کارروائی میں امریکہ اسرائیل کی مدد کرے گا۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق حماس کو جنگ بندی کی تجویز موصول نہیں ہوئی، تاہم ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی معاہدے میں فلسطینیوں کی مفادات کا تحفظ ہونا چاہیے۔ حماس غزہ میں جنگ بندی کا خاتمہ کرنے والی کسی بھی تجویز کا مطالبہ کرنے کو تیار ہے۔ اس نے غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلا کو یقینی بنانے کی بھی بات کہی ہے۔ الجزیرہ کی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کے مطابق حماس صدر ٹرمپ کے اس منصوبے کا مطالعہ کر رہی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے موجودہ امن منصوبے کو ایک سنگ میل قرار دیا، جس کا مقصد غزہ میں دیر پا امن قائم کرنا اور خطے کو مزید عدم استحکام سے بچانا ہے۔ نتنیاہو نے ٹرمپ کے موجودہ امن منصوبے کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام یرغمالیوں کو زندہ یا مردہ 72 گھنٹوں کے اندر رہا کر دیا جانا چاہیے۔ بنیامین نتنیاہو کے مطابق یہ امن منصوبہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اسرائیل کو دوبارہ حماس کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے بھی حماس کو متنبہ کیا کہ اگر وہ اس امن منصوبے کو مسترد کرتی ہے یا منصوبے کو ماننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتی ہے تو اس صورت میں اسرائیل کو اس سے نمٹنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ نتنیاہو کا ماننا ہے کہ موجودہ امن معاہدہ غزہ اور پورے مشرقی وسطیٰ کے خطے کے لیے ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔